تبلیغ والوں اور مسجد کے ذمہ داروں کے درمیان کا واسطہ ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان کا کنیکشن۔ جی جماعتیں آتی ہیں، کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جی وہ ذمہ داران مؤذن صاحب سے پوچھتے ہیں، مسجد کے خادم سے پوچھتے ہیں کیسا رہا، تو خادم صاحب نے کہا کہ یہ آتے ہیں پورا وضو کی نالی بند کر دیتے ہیں، ہڈیاں ڈال دیے، کھانا سالن وغیرہ ڈال دیے، وضو کا جو نالی تھی بند ہوگی، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑی پریشانی ہوتی ہے تو ذمہ داران کہیں گے کہ ہفتے میں ایک بار نہیں تو 15 دن میں ایک بار آنے بولو، اس کے علاوہ جماعت کو بار بار آنے مت بولو۔ اگر وہی ذمہ داروں نے بھی، وہی خادم مسجد نے کہا آتے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ان کا چھوٹا سا جملہ وہ کہتے ہیں پھر جی جماعتیں آتی رہیں، ہفتہ بھر ٹھہریں، 2 4 دن مسجد میں رہیں، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں وہ آئیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کو ساتھ بٹھانا، ان کو پیار سے محبت سے ملنا۔ جن علاقوں میں محلوں میں چل پھر کر ہم نے محنت کی، ساتھیوں سے ملاقاتیں کی تھی، وہ سب آ رہے ہیں تو ان سب سے ملاقاتیں کرنا، ان سب سے جی ان کو بٹھا کے بات کرنا، ان کو اپنے ساتھ میں جوڑنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور سے وہ جو 25-30 ساتھی کا مجمع خطبار جماعت کا بنے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جب نمازیں کھڑے ہوں تو صفیں درست کرنا۔ کبھی کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ مائک جو ہے وہ کام نہ آئے تو سب پر تکبیر بھی بول دینا۔ عام نمازوں میں تو ضرورت نہیں، موقع پڑے تو آپ کو بتائیں گے، اس وقت پر تکبیر بھی کہنا پڑے گا۔ تو وہ 25-30 ساتھی وہ پھیل کے نماز پڑھیں گے، ضرورت پڑے تو تکبیر کہیں گے، ورنہ جی صفیں درست کرائیں گے۔ اور جب اعمال شروع ہوں تو ان اعمال کے موقع پر سارے مجمع کو اعمال میں جوڑنا، اعمال میں مجمع کو قریب کرانا، قریب لے کے آنا، مجمع کو قریب لا کے سارے مجمع کو اعمال میں جوڑنا۔ اور جیسے عرض کیا کہ 2 4 ساتھی باہر چل پھر کر محنت کر کے باہر والوں کو بھی اندر لے کے آنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے میں اجتماع میں آنے والا عیدگاہ میں آنے والے بچے کے جیسا ہو جائے۔ عیدگاہ کو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بچے بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں، بچے ساتھ میں آئے، عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ میں ہوتی ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ نماز کے دوران بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد خطیب صاحب بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، یہاں جو ہے بچے اس وقت پر بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ اب عید کی نماز ہوئی، بیان ہو گیا، واپس جاتے ہوئے جی بچے ستاتے ہیں تو باپ ایک آئس دلا دیتا ہے، اور چلتے چلتے راستے میں کوئی کھلونا انڈا نظر آیا تو ایک ہاتھ میں ایک آئس ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں انڈا۔ اب گھر سے عیدگاہ سے واپس گھر میں پہنچے تو گھر والے پوچھتے ہیں عیدگاہ سے کیا لائے، تو بچے 2 ہاتھ اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ آئس اور انڈا لے کے آئے ہیں۔ تو کہیں ایسا ہمارا مجمع نہ ہو جائے کہ یہاں عیدگاہ میں آیا اور واپس جاتے ہوئے بازار سے کوئی چیز لے کے واپس چلا گیا، ایک بنین لے لیا، ایک جوتا لے لیا، چلے لیا، کچھ لے کے واپس گیا، اور جا کے وہاں پہنچنے کے بعد گھر والے